امت کا علاج اسی میں سمجھتا ہے کہ اس درماندہ قوم کو پھر حضور کی دہلیز پہ لے آئیں، تو اقبال کی تان آخر اس پہ ٹوٹتی ہے اور سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں اقبال نچوڑتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو کائنات میں روشنی اور اجالے تب ہوں گے جب ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے امت جو عمومی طور پہ ہم جب بھی کوئی بھی خبر سنتے ہیں فوراً رد عمل دیتے ہیں، یہ ایک فطری بات ہے۔ جو ہم بات سنتے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کسی کو گالی دیں گے ایک دم غصہ آئے گا، کسی کی تعریف کریں گے اس کی طبیعت میں فرحت اور خوشی پھیل جائے گی، کچھ سنسنی خیز بات کریں گے تعجب کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو یہ فطرت ہے انسان کی۔ وہ جو خبر کے نتیجے کے اندر کیفیت ایک باطن پیدا ہوتی ہے اس میں تو اختیار نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس کا جو آپ نے رد عمل دینا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے دینا ہوگا، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے۔ تو وہ جو خبر دے رہا ہے آپ دیکھیں کہ اگر وہ فاسق ہے تو پھر انداز اور ہوگا اور اس کی تحقیق کرنے کی تلقین دی گئی ہے، لیکن اگر وہ با اعتماد شخص ہے اور آپ اس پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کی سچائی کا تجربہ کر چکے ہیں تو پھر اس کی خبر جو ہے وہ اور معنی میں ہوگی۔ تو ہمیں یہ رویہ سکھایا گیا، کیونکہ یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ ایک دم رد عمل دے دیتا ہے اور سوچتا نہیں ہے، لیکن جو اصول و ضوابط کی بندھن میں بندھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات سے زیادہ اپنے اصولوں پر کاربند ہوتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا اگر فاسق خبر لے آئے تو فوری تم جو ہے وہ رد عمل نہ دو بلکہ اس کی تحقیق کر لو۔ وہ ہمارے استاد لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ وہ کسی نے ایک دم آ کے خبر دی کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو کسی نے کہا صاحب تو بیٹھا ہوا ہے، وہ بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ تو کہنے لگا بندہ بڑا پکا ہے جس نے خبر دی ہے۔ تو یہ رد عمل فوری کہ کوئی جو بھی آگے کہے سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ اس کی تصدیق کر دی جائے، تصویب کر دی جائے، اس کو آگے بڑھا دیا جائے۔ اور آج کل چونکہ خبر کے جو ذرائع ہیں وہ بہت سارے ہو گئے ہوئے ہیں، یہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، آج کل سوشل میڈیا بھی آ گیا، اسی طرح جو ہے وہ ہماری باہمی بالمشافہ ملاقاتیں ہیں۔ تو آج کل ایک بات ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیا جاتا ہے اور عجیب صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر چونکہ عمومی طور پہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے جو لوگ ہیں وہ کچھ خبروں کو گھڑتے ہیں اور پھر ان کو پھیلاتے ہیں اور اس سے ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو وہ حاصل کرتے ہیں، اگرچہ اس کی بعد میں تردید بھی ہو جائے لیکن تردید ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے، تو اس کے جو مطلوبہ اہداف ہیں اور نتائج ہیں وہ قوتیں حاصل کر دیتی ہیں۔ آپ اپنے پاکستان کو دیکھ لیں گے کہ خبر کے اندر خبریت اس کو سمجھا جاتا ہے جس میں شر ہو اور جس میں پاکستان بدنام ہوتا ہو، جس سے خیر کے پہلو نکلتے ہوں، جس سے پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہو، تو آج وہ خبریں نہیں دی جاتی۔ تو یہ ایک سوچ بنا دی گئی ہے کہ خبر وہ دو جس میں جو ہے وہ سنسنی خیز مواد موجود ہو۔ ہر شخص جو ہے وہ اس دوڑ میں لگ گیا اور اس سے جو نقصان ہو رہا ہے تو ہماری اچھی قدروں کو کچل دیا جاتا ہے۔ چونکہ خبر میں جو سنسی خیز مواد چاہیے ہوتا ہے تو وہ جرائم کی خبریں ہوتی ہیں، ان میں زیادہ ہوتا ہے، تو عمومی طور پہ جو ہے وہ خبریں مشتہر ہوتی ہیں اور خیر کی خبریں مشتہر نہیں ہوتی۔ تو جو اسلامی میڈیا کا اصول مرتب کیا گیا دیا گیا وہ ہے خبر کی تصدیق، جو کوئی کہے اس کی بات مان نہ لی جائے بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس کی تحقیق کر لی جائے۔ پھر ہر خبر اس قابل نہیں ہوتی جس کو آگے منتقل کر دیا جائے۔ کچھ خبریں ہیں کہ اگر تمہیں یقین بھی ہو تو حکم دیا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو آگے منتقل نہ کرو کیونکہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ کچھ چیزیں ہیں ان کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزیں ہیں ان کو صرف عدالت تک لانے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جن کو عوام میں نشر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جب کوئی معاشرہ اس تقسیم کو نہیں سمجھتا تو وہ معاشرہ بطور معاشرت بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ عجیب تذبذب کا اور عجیب تفریق کا اور عجیب انتشار کا شکار ان وجوہات کی بنیاد پر۔ تو قرآن نے یہ اصول اصلاح معاشرہ کا دیا کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا تو اس کو خوب جانچ پرکھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام علی حصیر، حضور ایک دن چٹائی پہ سوئے، ایسا محبوب نہ کوئی ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین۔ حضور چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، فقام
تو حضور چٹائی سے اٹھے، وقد اثر فی جسدہ، تو حضور کے جسم اطہر کے اوپر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ فقال ابن مسعود، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، حضور اگر آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے بہترین بچھونا بچھا دیتے، اور ہم خود نوکری کرتے، ہم خود کام کاج کرتے، اور آپ کے لیے کوئی آسانیاں مہیا کر دیتے۔ فقال، تو حضور نے فرمایا، مالی ولی دنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے؟ وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، فرمایا میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جس طرح کوئی مسافر گزر رہا تھا اور درخت کے نیچے وہ چند لمحوں کے لیے دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے رک گیا، اس نے دوپہر کاٹی تو گزر گیا۔ کہا میرا اور دنیا کا بس اتنا ہی تعلق ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح غریب اجنبی شخص رہتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یا سڑک عبور کرنے والا شخص۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت دیکھتے ہیں، کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا، اے میرے بندے، اے ابن آدم، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے دل کو فارغ کر لے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے۔ املاؤ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور میرا وعدہ رہا تیری محتاجی ختم کر دوں گا۔ اپنے سینے کو، اپنے دل کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ یہ نہیں کہ نماز میں بھی کھڑا ہے تو خیال ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا، پانی کہاں سے آئے گا، گاہک کہاں سے آئے گا، نہیں، فارغ کر دے میرے لیے اپنے آپ کو۔ میرا وعدہ رہا تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، اور تیری محتاجی، تیرا فقر، تیری غریبی ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اپنے سینے کو، اپنے آپ کو میرے لیے فارغ نہیں کرے گا، ملا تو یدا کا شغلہ، میں تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا، سویرے کام، شام کام، دوپہر کام، گھر بھی آیا تو کام کی طرف دھیان، کوئی فون آ رہا ہے، کوئی ملنے آ رہا ہے، کوئی کسی سے ڈیل چل رہی ہے، سویر سے لے کر شام تک کام ہی کام۔ کہا پھر میں، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا۔ اور آگے کیا؟ ولا اسد فقرک، لیکن تیری محتاجی ختم نہیں ہونے دوں گا، تیری محتاجی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ تو محتاجی ختم نہ ہو تو کھرب پتی بھی ہو تو کیا فائدہ، اور محتاجی ختم ہو تو پلے کچھ بھی نہیں ہے تو موج ہی موج ہے۔ ایک شخص کے بینک بھرے ہوئے اور اسے پریشانی ہے کہ شام کو کہاں سے آئے گا، اور ایک شخص صبح کا کھا کے فارغ ہے، مطمئن ہے شام ہوگی تو اللہ دے گا، تو مجھے بتاؤ کون سوکھا ہے؟ راحت تو اس کو ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ تم میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو تو میں تمہارے لیے ہر شے عطا کر دوں گا، اور کوئی کمی اور کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ تو المجادلہ کے اندر اتنا ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو، جب میرے نبی علیہ السلام سے بات کرنے کا ارادہ ہو تو ایسے نہ آ جایا کرو، پہلے گھر جاؤ، پھر صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کس بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، حضور سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے صدقہ کرو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ نے کچھ صدقہ کیا اور حضور کی خدمت میں آئے اور 10 مسائل پوچھے، فوراً حکم منسوخ کر دیا گیا۔ حکم منسوخ کیوں کیا گیا؟
صحابہ غریب ہیں، تو غریب لوگ تو پھر حضور سے کوئی بات نہیں پوچھ سکیں گے، وہ تو حضور سے سرگوشی نہیں کر سکیں گے، کوئی مسئلہ دریافت نہیں کر سکیں گے. تو صحابہ کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کا وجوب اٹھا لیا گیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا. مجھے آپ یہ بتائیں، سادہ سا سوال ہے، کیا اللہ کو آیت کریمہ کے نازل کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ صحابہ غریب ہیں، یا اللہ کو پہلے ہی پتا تھا؟ تو پھر اللہ کو جب پہلے ہی پتا تھا تو پھر حکم نازل ہی کیوں کیا؟ تو اس سے ایک شعور دینا مقصود تھا کہ تمہاری غربت کا لحاظ رکھتے ہوئے حکم واپس لے رہے ہیں، ورنہ میرے محبوب کی آبرو کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے صدقہ کیا کرو، پھر میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آیا کرو. تو یہ بتائیے کتنی حساس اور کتنی نازک بارگاہ ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا اسی صورت میں، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرو. اگر تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی عمل ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا. یہ کتنی سخت مار ہے کہ صرف آواز اور لہجہ بلند ہو گیا تو عمل اکارت ہو جائیں گے، سب کچھ لٹ جائے گا اور تمہارے نامہ اعمال زیرو ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تم کہو گے اکاؤنٹ میں بڑے پیسے ہیں، اکاؤنٹ بھرا پڑا ہے، لیکن لٹ جاؤ گے اگر تمہارا لہجہ بھی بلند ہو گیا. امام مالک نے اللہ اکبر 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کے کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہوئی. یہ محبت والوں کا انداز زندگی ہے. حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا، کسی نے مجھے کنکر مارا، اور جب کنکر مارا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ نے. تو میں نے اٹھ کے ان کے پاس جا کے حاضری دی اور میں نے کہا آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ فلاں 2 آدمی جو باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ. تو میں ان کو بلا کے لے گیا. حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا. تم بلند آواز سے بول رہے ہو، جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے. تو یہ اتنی نازک اور اتنی حساس بارگاہ ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ تو کہا کرتے تھے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے، میں تو اس کی بھی گوارا نہیں کرتا. وہ شاعروں کا ایک مزاج ہوتا ہے نا. تو کوئی بندہ گیا ایران تو واپس آیا تو اقبال سے ملا، تو فارسی زبان تو بڑی میٹھی ہے، تو وہ کہتے ہیں فارسی شکر است، فارسی شکر کی طرح میٹھی ہے. تو وہ باتوں باتوں میں اس نے علامہ اقبال سے کہا کہ فارسی تو پھر فارسی ہے، عربی تو اونٹوں کی زبان ہے. تو اقبال جو بڑی محبت سے باتیں سن رہے تھے اور ادب پہ گفتگو کر رہے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رنگ سرخ ہو گیا، کہا نکل جائے یہاں سے، تو میرے رسول کی زبان کو اونٹوں کی زبان کہہ رہے ہیں. تو یہ غیرت عشق رسول ہوتے، یعنی اتنی بات بھی اہل محبت کے لیے گراں ہوتی ہے. اور عقیدتوں کے رشتے کتنے نازک اور کتنے حساس ہوتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ انتہائی حساس ہے اور انتہائی نازک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ مجھے آپ کو حضور کے نام پر، حضور کی محبت پر، حضور کی الفت پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں میں اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو گزار دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اقبال نے تو جو ہے وہ اپنی ساری زندگی کا خلاصہ ان 2 لفظوں میں نچوڑ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایسے منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے پھر لوگوں نے آنکھوں کی پتلیوں پہ انہیں رکھا ہے اور عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا ہے، اور تکریم و اعزاز انہیں وہ نصیب ہوا کہ 7 اقلیم کا شہنشاہ بھی وہ عزت نہیں پا سکا جو ایک گمنام سپاہی پا لیتا ہے. تو یہ عزتوں کی معراج ہے جو حضور کے نام سے نصیب ہوتی ہے. وآخر قرآن نے جنت مانگنے کی ترغیب دی ہے، احادیث میں جنت طلب کرنے کی ترغیب موجود ہے، جنت کی تحریص دلائی گئی ہے. قرآن مجید کے ورق ورق پہ جنت کے تذکرے پھیلے ہیں، جنت میں بہتی ہوئی نہروں کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، مائے معین، کوثر، سلسبیل اور جنت کی دوسری نہروں کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے باغ اور باغوں کے گھنے سائے، درختوں کے لٹکتے ہوئے خوشے اور مزیدار پھلوں کا ذکر، حور و قصور کی کہانیاں، جنت کا خوبصورت نورانی ماحول جنت کے نقشے قرآن نے بیان فرمائے ہیں. ورق ورق پہ جنت کی کہانیاں بیان فرمائی گئی ہیں. یہ اسی لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی حرص پیدا ہو، اس کی طلب جاگے، اور وہ اللہ کی رضا کا مظہر ہے. جنت مانگنا اللہ کی رضا مانگنا ہے. شریعت اسلامیہ میں جنت کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن ہمارے بعض
نعت خواں جنت کی اس طرح سے بات کرتے ہیں جس طرح کہ انہیں جنت کی چاہت ہی نہ ہو، بلکہ بعض جاہل شعراء کے شعروں میں جنت کا مذاق اڑایا گیا ہے، جبکہ اللہ نے جنت کو اہل ایمان کے لیے تیار کیا اور جنت کی کہانیاں بیان فرمائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ میں بیٹھ کے جنت کی ترغیب اور تحریص دلائی، جنت کا شوق پیدا صحابہ کے دلوں میں کیا۔ اور یہاں نعت خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہرے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، میاں اسی جنت کا جس جنت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اسی جنت کا جس جنت کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب رب سے مانگو جنت الفردوس مانگو، اسی جنت کا ذکر کر رہے ہیں میاں جس کے لیے حضور ہاتھ پھیلا کے اللہ سے جنت کی طلب کرتے تھے، اسی جنت کے لیے جس جنت کی صحابہ کو حضور نے بشارت دی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عشرہ مبشرہ کو بشارتیں دی ہیں، اسی جنت کا ذکر کر رہے ہیں، اسی جنت کا شوق سینوں کے اندر پالے ہوئے ہیں۔ تو جنت اللہ کی رضا کا نام ہے۔ تو حسنات دنیا جب طلب کی جاتی ہیں تو دنیا کی نعمتیں ہیں، اور جب حسنات آخرت طلب کی جاتی ہے تو اس میں سے نمایاں چیز جنت ہے، اور جنت اہل ایمان کا ٹھکانہ ہے، اور اتنی عالی مرتبت جگہ ہے، نہ کسی آنکھ نے ایسی جگہ دیکھی، نہ کسی خیال نے ایسا کوئی نقشہ سوچا، نہ تصور میں کوئی منظر لایا جا سکتا ہے جو اللہ جنت میں نصیب فرمائے گا۔ جنت ایسا ماحول تمہیں فراہم کرے گی کہ وہاں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہاں نہ اسم گناہ کی بات آپ کو سننے کو ملے گی اور نہ ہی کوئی لغو بات آپ کو سننے۔ اللہ اکبر، وہ چیزیں جو آپ سننا چاہیں گے آپ کے کانوں تک وہی چیزیں پہنچیں گی۔ تو کیسا منظر ہوگا کہ آپ کی طبیعت پر جو شاق بنے، آپ کی طبع نازک پر جو گراں ہو، وہ چیز آپ کو سننے کو بھی نہیں ملے گی۔ موت ختم ہو گئی، موت کو بھی موت آ گئی، اب ابدی زندگی ہے، اور جنتی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ جنتیوں راضی ہو، وہ کہیں گے ما لنا لا نرضى، ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، ہمیں تو وہ ملا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ فرمائے گا میں تجھے کچھ اور دینے لگا ہوں جس سے تم بالکل راضی ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہیں گے مالک تیری مرضی، ہماری جھولی طلب کی پھیلی ہے، ورنہ کوئی شے رہ تو نہیں گی جو ہمیں ملی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ شے یہ ہے کہ میں اعلان کر کے تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ چیز جنت والوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگی کہ رب اب کبھی بھی ہم پہ ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں آخرت کی حسنات عطا کر دے تو اس سے مراد جنت ہو۔ ماہ سفر الخیر، سفر المظفر اپنے دامن میں جہاں بہت ساری برکتیں لیے جلوہ گر ہوتا ہے، وہاں اس ماہ مبارک کو اولیاء کرام کے ساتھ اس اعتبار سے بہت ساری نسبتیں ہیں۔ جلیل القدر اولیاء کا وصال اسی ماہ منور میں ہوا ہے، اس لیے اطراف و اکناف عالم میں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں اس مہینے عمومی طور پہ کرامات کا ہی بیان کیا جاتا ہے، جو کہ اولیاء کے حوالے سے ایک عنوان تو ہے، لیکن سارے عنوانات چھوڑ کر کے اس عنوان کو ہی عمومی طور پہ ہمارے ہاں بیان کرنے کا رواج ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ قوم کی تربیت نہ ہو سکی، اور قوم نے ہر شخص کو جس نے دعوی ولایت کیا، جو مسند مشیخیت کے اوپر سج صبر کے بیٹھ گیا، اس کو ولی مان لیا۔ اور پھر چونکہ کرامات کو قبول کرنے کا ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے، تو پھر کرامتیں بکنے لگیں، لوگوں نے کرامات گھڑنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ خواب گھڑنے شروع کر دیے، کرامات گھڑنی شروع کر دیں۔ جو روز مرہ زندگی میں اتفاقات ہوتے ہیں تو اگر وہ پیر صاحب سے ہوا تو اس کو کرامت کا نام دے دیا، پھر سنجیدہ متین لوگ مذاق اڑانے لگے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ جو پرانے بزرگوں کی کرامات ہے شاید وہ بھی ایسی ہی ہوں۔ خود حضرت بدر الدین سرہندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ تھا کہ اسی طرح خوش فہمی کی بنیاد پر گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو منسوب کی گئی ہیں بزرگوں سے۔ کہتے ہیں وہ تو میری خوش بختی کہ مجھے شیخ احمد مجدد الفسانی کی صحبت نصیب ہو گئی، تو میرا یہ گمان ختم ہوا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اسی گمان پہ تھا۔ تو اس دور کے اندر سنجیدہ متین پڑھا لکھا طبقہ، وہ بعض کا یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ مزاج کے لوگوں
سے اس طرح کے اتفاقات کو کرامتیں قرار دینے کی وجہ سے بعض کا دور ہو جاتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. جو ہمارے بزرگ تھے، اسلاف تھے، ان کی کرامات صادر ہوتی رہی ہیں ماضی میں اور اب بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ زندگی میں کبھی کبھی ہوتا ہے. بہت تھوڑے واقعات ہوتے ہیں زندگی میں. کسی کی زندگی میں 1-2 کرامات کا ظہور ہوا ہے. بعض لوگوں کی زندگی کے اندر ایک کرامت بھی بظاہر نظر نہیں آئی، استقامت ہی ان کی کرامت تھی. سب سے بڑے ولی تو صحابہ تھے. تو آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں، آپ کو اس باب میں بہت کم چیزیں ملیں گی. کچھ اصحاب ہیں جن کی کرامات ہمارے پاس پہنچی ہیں، جس حضرت عمر کا رکے پہ دریائے نیل چلانا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے نہاوند کی جنگ کی کمان کرنا، ایسا ہے. مختلف صحابہ کی کرامات پہنچی، لیکن بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچی. تو اصل چیز استقامت علی الدین ہے، دین پر مستقیم ہونا، دین پر ثابت رہنا. تو کرامت کبھی صادر ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی. دوسرا، کرامت کو علامت نہیں بنایا گیا اور نہ ہی شرط ہے یہ ولایت کی. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بزرگ تو چھپایا کرتے تھے ماضی میں. بزرگوں کا ایک تصوف میں معروف قول ہے کہ الکرامات حیض الرجال. جس طرح ایام مخصوصہ میں عورت چھپاتی ہے اپنے اس عمل کو، تو جو بزرگ ہیں، مرد حضرات ہیں، رجال تصوف ہیں، وہ بھی کرامات کو چھپاتے ہیں. ان کی آرزو نہیں ہوتی کہ کوئی کرامت ہو. اگر کاروبار ہوگا تو بندہ چاہے گا چلو کوئی نہ کوئی ہو جائے تو میرا کام چمک جائے، خود گھڑ بھی لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی مقصد ہو کسی کا تو وہ اس قبیل کے لوگ نہیں ہوتے ہیں. الکرامات حیض الرجال، تو وہ چھپانے والی چیزیں ہوتی ہیں، بیان کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پر واجب ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، لیکن ولی کے لیے اظہار نہیں ہے، اس کے لیے استتار ہے. وہ چھپائے، وہ اعلان نہیں کرے گا کہ میں ولی ہوتا ہوں مجھے مان لو، ایسا نہیں ہوگا. وہ تو چھپ کے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. چل بھلیا اوتھے چلیے جسے وس دے عقل دے انے. چل بھلیا، چل اوتھے چلیے جتھے وس دے عقل دے انے. نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے، نہ کوئی سانو منے. تو ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ رہا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ ارادہ کرے کہ اس نے حج کرنا ہے تو پھر وہ دیر نہ لگائے، وہ جلدی حج کر لے. تو حج جلدی کر لیا جائے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو جس کے اوپر حج کا وجوب ہو گیا تو وہ دیر نہ کرے. حج اپنی طرف سے کیا جائے گا، اور اگر کسی طرف سے حج کرنا چاہو، یعنی حج بدل اگر آپ کرنا چاہیں یا نفلی حج کسی کی جانب سے کرنا چاہیں، تو پہلے آپ نے اپنا حج کیا ہوا ہو تو پھر اس کی طرف سے کریں. اس پر ایک روایت دیکھ لیجئے، اور وہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضور طواف فرما رہے تھے تو آواز آئی شبرما کی طرف سے، لبیک لبیک ان شبرما. حضور نے فرمایا شبرما کون ہے؟ اس نے کہا حضور میرا بھائی ہے. حضور نے فرمایا تو نے اپنا حج کر لیا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنا نہیں کیا، میں اس کا کر رہا ہوں. کالا فحج عن نفسک، پہلے اپنا حج کر، ثم حج عن شبرما، پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا. تو اگر آپ حج بدل کرتے ہیں تو پھر پہلے اپنا حج ہونا چاہیے. اور حج بدل کسی کی جانب سے جو حج کیا جاتا ہے، تو اس حج میں 3 لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. جو حج بدل ہوتا ہے، کسی کا باپ بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گیا، حج نہیں کر سکتی، حج نہیں کر سکتا باپ، یا فوت ہو گئے، انہوں نے وصیت کی تھی، تو یا ان کی طرف سے حج بدل یہ کروانا چاہتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ کسی کو کہے گا جناب یہ میری ماں کی طرف سے یا میرے باپ کی طرف سے حج کرو. تو اسے کہتے ہیں حج بدل. اس حج میں 3 بندے بخشے جاتے ہیں. جو حج بدل کر رہا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، جو اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے، عزیز کے لیے پیسے دے کے حج کروا رہا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. ایک حج سے 3 آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں سعادت حج نصیب فرمائے. وہ منظر بڑا دل نواز ہوتا ہے جب لبیک کی صدائیں لگتی ہیں اور بندہ جھولی پھیلا کے مالک کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، صرف 2 کپڑوں سے تن ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، نہ سامان زندگی پاس ہوتا ہے، امیر غریب شہنشاہ کج کلا بادشاہ سارے ایک ہی یونیفارم میں ہوتے ہیں، اور کھلے آسمان تلے لبیک کے ترانے اور دل نواز صدائیں.
اور پھر سارا دن لمبی دعائیں آرزوئیں، تو پھر یقین کا وہ ایک جہاں آباد ہو جاتا ہے کہ پھر روح کو تازگی اور باطن کو قرار نصیب ہو جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ مالک یہ بار بار زندگی میں دن نصیب ہوں، تو اللہ آپ کو مجھے بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کی اس آیت کریمہ میں تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اسلام کے ثمرات ہمیں تبھی ملیں گے جب ہم پورے پورے داخل ہوں گے۔ جہاں ہمارا جی چاہا وہاں اسلام کو اختیار کر لیا، اور جہاں ہمارا جی نہ چاہا وہاں ہم اپنی خواہشات کے اسیر ہو گئے۔ تو یہ جو ہمارا انداز ہے، یہ اسلام کے ثمرات ہماری جھولی میں نہیں آنے دیتا۔ اس لیے اگر ہم پیرو بلبل ہوں یا تلمیذ گل والی بات، یا تو پورے پورے اسلام میں آ جائیں تو پھر اسلام کے ثمرات ملیں گے۔ تو جو لوگ پورے کافر ہیں تو وہ کفر کے جو فوائد ہیں دنیاوی وہ حاصل کر رہے ہیں، جس طرح اس وقت دنیا کی وہ قومیں ہیں۔ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت رسوا اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل نہیں ہونا چاہتے، اور دوسری جانب جس طرح مغربی دنیا ہے اور وہ جس طرح زندگی عیش و عشرت کی گزار رہی ہے، تو ان کی زندگی اس طرح کی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اعتقاد تو ہے اور اندر ایمان کی حرارت اور نور تو ہے، لہٰذا وہ اس طرز پہ جا نہیں سکیں گے کہ ان کی زندگی جو آسودہ ظاہری زندگی ہے وہ گزار لیں۔ تو دوسری جانب اسلام کے جو ثمرات ہیں وہ بھی نہیں پا رہے، اس لیے کہ پورا پورا اسلام میں بھی نہیں آنا چاہ رہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر تم زندگی کی حقیقی لذتوں سے آشناس ہونا چاہتے ہو تو پھر تمہیں پورا پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا اور شیطان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور جو درمیان میں کہتے ہیں آدھا بندہ دھوپ میں ہو آدھا چھاؤں میں ہو، تو ایسے سونا بھی نہیں چاہیے، بیماری لگ جاتی ہے۔ یا مکمل دھوپ میں سوئے یا مکمل چھاؤں میں سوئے۔ اسی طرح آدھا اسلام میں اور آدھا اپنی خواہشات اور کفر کے نظام کو اختیار کرنے والے کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں پا سکتے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیلیں، قرآن مجید اتر چکا ہے، نبی علیہ السلام کے معجزات تم دیکھ چکے ہو، سب کچھ تمہارے پاس ہے، سیرت طیبہ کا نور ہے، تو جان لو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اور تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فیصلوں سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں، اور فرشتے آئیں اور ان کا فیصلہ ہی کر دیا جائے؟ کہ آپ کفار یہ چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخر کار اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب کب آئے گا عذاب، آئیں نا فرشتے کب آتے ہیں، آئیں آسمان سے بادل۔ اللہ فرماتا آئیں گے، ابھی اس نے تمہیں مہلت دی ہے، جب آئیں گے تو پھر فیصلہ کر دیا جائے گا۔